بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے، عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا۔ انٹرنیٹ سے جناب علی اکبر علیہ السلام کے مسدس کے ایک بار مل کے سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں ذرا سا آگے ہوتے ہیں ساجہ خانہ نکلنا بیٹا ذرا سا آگے ہوتے ہیں نور علی استاد کی لکھی مسدس ماشاءاللہ السلام کے اوپر ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہے خالق اکبر کی نشانی علی اکبر، ہے خالق اکبر کی نشانی علی اکبر، ہر آیت کبریٰ کے معنی علی اکبر، شبیر کی جان لیلا کا جانی علی اکبر، بچپن میں محمد کی جوانی علی اکبر، شاہکار گھرانے میں شاہکار بنا ہے، اکبر وہ محمد ہے جو دو بار بنا ہے، شبیر کو خالق کی عطا ہے علی اکبر، زینب کی تہجد کی دعا ہے علی اکبر، سرتاب قدم صلی اللہ ہے علی اکبر، شبیر نے مانگا تو ملا ہے علی اکبر، یہ وہ ہے جو ملتا ہے فقط رب کی رضا سے، حد یہ ہے کہ شبیر نے مانگا ہے خدا سے، توحید کے انوار کی تنویر ہے اکبر، اللہ کے محبوب کی تصویر ہے اکبر، نور نگاہ حضرت شبیر ہے اکبر، حق کاتب تقدیر کی تقدیر ہے اکبر، ممکن میں نہ آئے جو وہ امکان جلی ہے، دیکھو تو محمد ہے پکارو تو علی ہے، ساری تعریفیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ توحید کے انوار کی تنویر ہے اکبر، اللہ کے محبوب کی تصویر ہے اکبر، نور نگاہ حضرت شبیر ہے اکبر، حق کاتب تقدیر کی تقدیر ہے اکبر، ممکن میں نہ آئے جو وہ امکان جلی ہے، دیکھو تو محمد ہے پکارو تو علی ہے، کمال خلقت رب مبین آیا، کہو یہ حسن سے کامل حسین آیا، دل خدا میں رہا جو مکین آیا ہے، جبھی جھکاؤ کے محجبین آیا ہے، جمال رب کی یہ حد ہے حسین کے گھر میں کہ پھر آ گیا ہے محمد حسین کے، پھر آ گیا ہے محمد حسین کے گھر میں، تی بارگاہ خدا میں حسین کی یہ دعا، اے میرے خالق اکبر ہو مجھ کو لال، وہ لال ایسا جیسا رسول تھا تیرا، جسے درود بھی دیکھے تو کہے صلی اللہ، جسے درود بھی دیکھے تو کہے صلی اللہ، یہ آرزو ہے کہ اصل اصول کو پالوں میں اپنی گود میں تیرے رسول کو، یہ آرزو ہے کہ اصل اصول کو پالوں میں اپنی گود میں تیرے رسول کو پالوں، ظہور اکبر خوشبو ہے مصطفیٰ کا ظہور، کمال حسن کا ہے شاہ لافتہ کا ظہور، خدا کے گھر میں ہوا جیسے مرتضیٰ کا ظہور، ہوا حسین کے گھر میں حسن کے خدا کا ظہور، حسن کے خدا کا ظہور، یہ آج جان محمد کی جان اتری ہے، یہ آج جان محمد کی جان اتری ہے، نماز فجر کے گھر میں اذان اتری ہے، نماز فجر کے گھر میں
اذان اتری ہے، ایک بار مل کے سلوات بلائیں لینے لگے سارے انبیاء، دعائیں دیتی رہی روح سیدہ، خود اپنی طفلی کو تکتے تھے مصطفیٰ آ کر، یہ حسن دیکھا تو یعقوب نے کہا آ کر، کمال حسن کا صدقہ اتار سکتا ہوں، میں اس کے سر پہ سے یوسف کو وار سکتا ہوں، کہا فرشتوں نے اس کو حجاب میں، ہمیشہ ایک نگاہ انتخاب میں، خدا کی آیت اکبر کتاب میں رکھنا، حسین اس کو ہمیشہ نقاب میں رکھنا، کیوں ہنسی چہرہ میرے اعتکاف میں ہی رہے، یہ حکم رب ہے کہ کعبہ غلاف میں بلائیں لینے لگے سارے انبیاء آ کر، دعائیں دیتی رہی روح سیدہ آ کر، خود اپنی طفلی کو تکتے تھے مصطفیٰ آ کر، یہ حسن دیکھا تو یعقوب نے کہا آ کر، کمال حسن کا صدقہ اتار سکتا ہوں، میں اس کے سر پہ سے یوسف کو وار سکتا ہوں، کہا فرشتوں نے اس کو حجاب میں رکھنا، ہمیشہ ایک نگاہ انتخاب میں رکھنا، خدا کی آیت اکبر کتاب میں رکھنا، حسین اس کو ہمیشہ نقاب میں رکھنا، حسین چہرہ میرے اعتکاف میں ہی رہے، یہ حکم رب ہے کہ کعبہ غلاف میں ہی رہے۔ نور علی نور صاحبی کی ایک مختصر سی شاعری اور منقبت کہتے ہیں، شاہ شمس تبریز کی بڑی مشہور آپ لوگوں نے سنی ہوگی منقبت، جو کہ فارسی میں تاثورت پیوند جہاں بود علی بود نقش زمین زمان بود، اسی زمین پر نور بھائی نے یہ کلام لکھا ہے، سنیں آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، ایک بار صلوات پڑھیں۔ یہ ہست نہ تھا بود نہیں تھا تو علی تھا۔ ایک چھوٹی تمہید بات بتا رہے، ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور بات ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبکہ تمہاری عمر کتنی؟ عمر پہ لعنت، تمہاری عمر کتنی؟ تو جناب جبریل نے فرمایا کہ مجھے عمر کا تو نہیں پتا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے ایک نور فلک پہ آیا ہوتے دیکھا ہے جو کہ 70,000 سال میں ایک بار نمایاں ہو، اور میں اس نور کو 70,000 بار دیکھ چکا ہوں۔ کسی اسنا میں مولا علی علیہ السلام سامنے داخل ہوئے، رسول خدا نے کہا علی ذرا سا اپنا امامہ ہٹائیے، جناب جبریل نے کہا یہی وہ نور تھا۔ خلیفہ جی کہنے کا یہ نور کب خلق ہوئے اس کا اندازہ لگا، اسی پہ شاہ تبریز نے اپنے نور بھائی نے کہا یہ ہست نہ تھے، ہستی نہیں تھی، یہ ہست نہ تھا بود نہیں تھا تو علی تھا، مقصد کوئی مقصود نہیں تھا تو علی تھا، جب سلسلہ شاہد و مشہود نہیں تھا، موجود بھی موجود نہیں تھا تو علی تھا، بہجت کے حجابات تھے، پردے میں ولی تھے عابد و معبود جو دونوں ہی علی تھے، عابد و معبود جو دونوں ہی علی تھے، حالات کی حالت بھی نہیں تھی تو علی تھا، حالات کی حالت بھی نہیں تھی تو علی تھا، واحد کی یہ وحدت بھی نہیں تھی تو علی تھا، قرآن کی یہ آیت بھی نہیں تھی تو علی تھا، یعنی یہ عبادت بھی نہیں تھی تو علی تھا، توحید کے انوار میں آباد علی تھا، مسجود تھا اللہ تو سجاد علی تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ تخلیق کمالات نہ تھی
تب بھی علی تھا. بے شک تخلیق کمالات نہ تھی تب بھی علی تھا. ممکن میں کوئی ذات نہ تھی تب بھی علی تھا. آواز نہ تھی بات نہ تھی تب بھی علی تھا. جب وقت کی اوقات نہ تھی تب بھی علی تھا. واحد نہ تھا عادات نہیں تھے تو علی تھا. ارے الفاظ بھی ایجاد نہیں سے تو علی تھا. واہ 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 واہ. ایجاد نہ تھی صورت کن اور علی تھا. بے شک ایجاد نہ تھی صورت کن اور علی تھا. توحید نے چھیڑی نہ تھی دھن اور علی تھا. ہر ایک سماعت بھی تھی سن اور علی تھا. نبیوں کے ڈھلے ہی نہ تھے گن اور علی تھا. خلقت میں ارادہ بھی نہ تھا جب بھی علی تھا. ارے جب کب کا تصور بھی نہ تھا تب بھی علی تھا. امکان کا درباز نہیں تھا تو علی تھا. جب راز کوئی راز نہیں تھا تو علی تھا. جب کوئی سخن ساز نہیں تھا تو علی تھا. ارے آغاز بھی آغاز نہیں تھا تو علی تھا. قائم کوئی قیوم نہیں تھا تو علی تھا. معلوم بھی معلوم نہیں تھا تو علی تھا. انوار میں جب نور بھی پر نور نہیں تھا. جی تشہیر نہ تھی اور کوئی مشہور نہیں تھا. تقدیر نہ تھی قادر و مقدور نہیں تھا. ظاہر بھی نہ تھا اور کوئی مستور نہیں تھا. جب کوئی مکہ تھا مکی جب کوئی مکہ تھا نہ مکی تھا تو علی تھا. جی جب کوئی مکہ تھا نہ مکی تھا تو علی تھا. ارے کیا پردہ کہ پردہ بھی نہیں تھا تو علی تھا. کیا پردہ کہ پردہ بھی نہیں تھا تو علی تھا. کیا ہوگا نشان جب کہ نشانی ہی نہیں تھی. جی کیا ہوگا نشان جب کہ نشانی ہی نہیں تھی. امکان میں ممکن کی گرانی ہی نہیں تھی. کن فیکن کی زمانی بھی نہیں تھی. اللہ نے تخلیق کی ٹھانی بھی نہیں تھی. یہ لوح و قلم تھے یہ نوشتے بھی نہیں تھے. تھا تب بھی علی جبکہ فرشتے بھی نہیں تھے. تب بھی علی جبکہ فرشتے بھی نہیں تھے. اور آخری بند کی زحمت کے بعد اے نور علی نور نبی نور جلی تھا. یعنی کہ علی قبل ازل بھی ازلی تھا. اس عالم لا علم میں بس ذکر ولی تھا. اس عالم لا علم میں بس ذکر ولی تھا. بس ایک علی اللہ تھا اور ایک علی تھا. بس ایک علی تھا. دو نور تھے اور نور سے پر نور تھے دونوں. دو نور تھے اور نور سے پر نور تھے دونوں. ایک دوسرے کے پردے میں ہی مستور تھے دونوں. پردے میں ہی مستور تھے دونوں. ایک بار مل کر بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارہ دیگر صلوات. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سلیمان نعرہ حیدری. علی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظیم ہستی کا لکھا شاندار اس کے واسطے اس کی خالی طور پہ واسطے اس کی ایک سال اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سما کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات یعنی درون پردائے صد رنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے ایک شعور ذات سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے دل کو فگار کرتا ہے لگتے جگر کرتا آنکھوں کا نور ہوتا ہے نور بصر کرتا ہے ورنہ جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کرنا. یہ حال ابن فاطمہ کے دل سے پوچھیے زخم جگر کے درد کو گھائل سے پوچھیے جب برچھی کھا کے کیوں ہوا اکبر سبوں نے حال فرزند فاطمہ کا کہوں کس زبان سے حال لرزا تھا جس میں آگ شہید کی مثال چلاتے تھے شہید ہوا ہائے میرا لال تھامے ہوئے کلیجے کو گھبرائے پھرتے تھے ایک ایک قدم میں ٹھو کرے کھا کھا کے گرتے تھے آنکھوں میں اشک لب پہ غم اور دل میں درد ہاتھوں میں راشا چہرہ اقدس کا رنگ زرد صدمے سے ہاتھ پاؤں کبھی گرم گاہ سرد مثل کما خبید خبر دیکھیے کوئی لاش تو گھبرا کے گر پڑے جلدی کبھی چلے کبھی غشا کے گر پڑے اکبر ہماری آنکھوں میں اب تیور آتے ہیں آنکھوں کو تھام لو قدم تھر تھراتے ہیں ہو گئے ہیں خود کو نہیں تم کو پاتے ہیں کیا جانے اس طرح میں کس سمت جاتے ہیں اکبر سنبھال لو کہ نہایت نہیں ہے بیٹا ابھی جوان ہو تم ہم ضعیف ہیں اے میرے لمبے گیسوں والے تیرے نثار اے باپ کی ضعیف کے پالے تیرے نثار
آئے جگر پہ زخم کے پھالے تیرے نثار، بابا کو پاس اپنے بلا لے تیرے نثار، فرزند فاطمہ کی نحیفی پر رحم کر، اے نوجوان قدر کی ضعیفی پر رحم کر، بیٹا ہماری آنکھوں میں عالم سیاہ ہے، اے نور عین باپ کی حالت تباہ ہے، دم چڑھ گیا ہے خالق عالم گواہ ہے، جائے کدھر کہ لشکر کی صد راہ ہے، طاقت جو تھی بدن میں وہ سب بھائی لے گئے، اب تم ہماری آنکھوں کی بینائی لے گئے، بھائی کسی طرف سے ناخبر کی جب سزا، آدھا کو تب پکارے شہنشاہ کربلا، صفت نبی کے حال پہ اب رحم کی ہے جا، بتلاؤ کس طرف ہے میرا لال محلقہ، برچی ستم کی کھا کے وہ پیارا کدھر گیا، اے فوج شام چاند ہمارا کدھر گیا، اے ظالموں کہاں ہے میرا نوجوان پسر، اس کی تلاش میں میں پھرا ہوں ادھر ادھر، اب مضطرب بہت ہوں سنبھلتا نہیں جگر، یوسف میرا مجھے کہیں آتا نہیں نظر، کیا قتل کر کے چاہ میں لاشا گرا دیا، کیا زیر خاک میرے قمر کو چھپا دیا، اے تم میں کوئی صاحب اولاد یا نہیں، درد دل حسین سے آگاہ کیا نہیں، اس وقت ہوش صفت نبی کے بجا نہیں، یہ حال ہے کہ آنکھوں سے کچھ سوچتا نہیں، اکبر جو مل گئے تو ٹھہر جائے گا حسین، ورنہ تڑپ کے خاک پہ مر جائے گا حسین، کہتے تھے اہل سن کہ یا سید امم، حضرت کے نور چشم سے واقف نہیں ہے ہم، ایک نوجوان آیا تھا با شوکت و حشم، چھاتی پہ اس جری کے لگا نیزہ ستم، 2 بار گرتے گرتے وہ غازی سنبھل گیا، گھوڑا کسی طرف اسے لے کے نکل گیا، سچ ہے جب حسین تھا وہ غیرت چمن، سنبل سے گیسو پھول سا چاند سا بدن، شیریں زبان شگفتہ مزاج اور کم سخن، کیا کیا لڑا ہے لاکھوں سے تنہا صف شکن، چرچے اسی کے حسن کے لشکر میں ہوتے ہیں، یہاں کے بھی لوگ اس کی جوانی پہ روتے ہیں، آغاز تھی مسے ابھی تھا عالم شباب، گویا زمین کی طرف سے اترا تھا آفتاب، پیاسا تھا 3 روز کا وہ آسمان جناب، غیرت یہ تھی کہ پینے کو ہم سے نہ مانگا آپ، سوکھے تھے ہونٹ پیاس کی کچھ انتہا نہ تھی، لیکن طلب سے اس کی زبان آشنا نہ تھی، برچھی ستم کی ہو گئی سینے کے اور پار، راہپار سے جدا نہ ہوا پر وہ شاہ سوار، گھیرے تھے 4 سب سے زخمی گنیزہ دار، برسا رہے تھے تیر کمادار 10,000، مانند شیر جھومتا تھا خاش زین پر، بوندیں ٹپک رہی تھی لہو کی زمین پر، برچھی کے ساتھ چھت کے کلیجہ، برچھی کے ساتھ چھت کے نکل آیا تھا جگر، مانند گل تھی تن کی قبا خون میں تر بتر، تلوار ایک ہاتھ میں سپر، گئے فوج پر نظر تھی کبھی زخم پر نظر، بیٹھا گلے پہ تیر تو دم اس کا رک گیا، ہاتھوں سے دل کو تھام کے گھوڑے پہ جھک گیا، چلائے شاہدی کہ وہی میرا لال تھا، وہ یوسف حسین ادیب المثال تھا، آیا زوال اس پہ جو بدر کمال تھا، باغ محمدی کا وہ تازہ حال تھا،
آگے دل حسین کو پہلے پہل ملا، پرچھی سے اسے مار کے کیا تم کو پھل ملا؟ ناصور اس عدم سے کلیجے میں پڑ گیا، میں ٹوٹ گیا، تباہ ہوا، گھر اجڑ گیا، کیا نوجوان صحیفی میں مجھ سے بچھڑ گیا، سبط نبی کی زیست کا نقشہ بگڑ گیا، صدقے کرو بدر کو اب اس نور عین پر، تلوار لا کے پھیر دو حلقے حسین پر۔ جنگل سے آئی اتنے میں اکبر کی یہ صدا، اب جا بلب ہوں آئیے یا شاہ کربلا، ہے ان قریب کوچ سوئے گلشن بقا، حسرت یہ ہے کہ دیکھ لوں دیدار آفتاب، آلودہ خون بھرا ہوا چہرہ گرد سے، بسمل سا لوٹتا ہوں کلیجے کے درد سے۔ سن کر صدا پکارے شہنشاہ نامدار، ہم شکل مصطفیٰ تیری آواز کے نثار، دوڑے گئے جو لاش کے پن نالاؤں بے قرار، دیکھا کہ غش پڑا ہے زمین پر وہ گل آزار، دیکھا لہو کے سر کا تو دل تھر تھرا گیا، آنکھوں کے نیچے شہ کے اندھیرا سا گیا، لاش کے سر سے دوڑ کے لپٹے امام پاک، کافی زمین تڑپ کے جو کی آہ دردناک، چلاتے تھے کہ غم سے کلیجہ ہے چاک چاک، اے لال تیرے بعد ہے زندگی پہ خاک، میں دیکھتا ہوں پاؤں زمین پر رگڑتے ہو، انتظار میں برف کے قدر سے بچھڑتے ہو، اکبر نے جب خط میں سنی داری قدر، دیکھا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، زخم جگر دکھا کے کہا یوں بچشم تر، اب کوئی غم میں گلشن ہستی سے، اب والدہ سے تاب قیامت فراق، مادر کے دیکھنے کا بہت اشتیاق، ٹیبڑی پہ لائی لاش پسر کی جو شاہ دین، باہر نکل کے بیویاں سب پیٹنے لگی، زینب یوں پکار، زینب کو یوں پکارا وہ زہرا کا نازنی، دوڑو بہن کے قتل ہوا اکبر عظیم، دولہا بنے ہیں ان کی پہلی سزائے ہیں، صحرا تمہیں دکھانے کو مقتل سے آئے تھے، خیمے میں ہائے ہائے کا ایک گل بپا ہوا، نکلی درے خیام سے زینب کا اپنا پاپ، ہاتھوں سے کوک پکڑے ہوئے ماں بسر جھکا، چلاتی تھی ارے میرے بچے کو کیا ہوا، کس کا جواب پسر تھا کہ بابا سے چھٹ گیا، یہ کس کی کوک اجڑ گئی، گھر کس کا لٹ گیا، یہ بیت کر کے ہٹ ہوئی باندھ ہوئے نیک نام، اٹھ اٹھ کے پیٹنے لگی سیدانیاں تمام، لاشیں بسر کو لے گئے مقتل میں پھر ہم، بس اے عزیز آگے نہیں طاقت کرا، کس کو جوا دیے علی اکبر کا من، گو بند سر ہے شہروں نے کم بسم اللہ جب ناز
حلیموں سے نکل جاتا ماشاءاللہ جب نام علی سے نکل جاتا گر کو ہے مصیبت ہو تو جل جا گر کو ہے مصیبت ہو تو جل جاتا اور کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر گرتا ہوا نام کے صدقے ہو دبیر گرتا انسان سمجھ جاتا جب نام کیا ماشاءاللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد جب کٹ گئے دریا کا علمدار کے بازو جب کٹ گئے دریا کا علمدار کے بازو ارے شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو ریتی پگرے شاہ کے غمخوار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر صدمہ یہ ہوا ذوق سے
خم ہو گئے شبیر صدمہ یہ ہوا زلف سے خم ہو گئے شبیر اور اکبر سے کہا کر دو گریباں میرا پا حرام ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا فرما کے یہ حضرت نے امام کو آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شگوالا سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا آتھا سینہ اقدس میں کلیجہ تغبارا اچھلاتے تھے ہائے ہائے میری آغوش کا پہلا آگے کبھی چلتے کبھی گر پڑتے تھے شبیر گھبرا کے ہر ایک لاش پر گر پڑتے تھے شبیر گھبرا کے ہر ایک لاش پر گر پڑتے تھے شبیر اور چلائے بسد غم میرے بھائی میرے بھائی کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی میرے بھائی کیوں چشم ہے پرنم میرے بھائی میرے بھائی اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی اور ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی خشکیدہ زبان کو جو نہیں بات کا یارا کچھ نرگسی آنکھوں سے کرو ہم کو اشارہ پتلی بھی پھری جاتی ہے منہ زرد ہے سارا معلوم ہوا جلد ہے اب پوچھ تمہارا معلوم ہوا جلد ہے اب پوچھ تمہارا کروٹ یہ نہیں بھائی سے منہ موڑ رہے ہو ہم خوب سمجھتے ہیں کہ دم توڑ رہے ہو ہم خوب سمجھتے ہیں کہ دم توڑ رہے ہو دریا پر قلم ہو گئے علمدار کے بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأخته قصيه فبصرت عن جنب وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتح کی درخواست مرحوم مغفور سید عمار احسن زیدی ابن سید امیر احسن زیدی فاتح. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم جمع سال تھے ان کی پہلی برسی ہے. پہلے میں سوچ رہا تھا جناب کے خیال میں ساتھ پیش کروں گا. پھر میں نے سوچا کہ مرحوم کی برادری نسبتی نے اور ان کی بہن نے مجلس رکھی تو میں نے بہن کے عنوان سے جو بھائیوں کے لیے قرآن کریم نے اور احادیث سوچا کہ اس موضوع کو لے کے جاؤں. شاید آپ کے لیے جدید مطالب نئے اس کے مطالب آپ خدمت میں پیش کروں. جو آیت میں نے انتخاب کی ہے سورہ قصص 28 سورہ اس کی آیت نمبر 11 وقالت لأخته. پیچھے اگر آپ جا کے دیکھیں تو جناب موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے جہاں جناب موسیٰ کی والدہ پہ اللہ وحی نازل کرتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر. کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوبارہ غور کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پر.
ہم نے وہی نازل کی موسیٰ کی ماں کو۔ وہ افراد جو کہتے ہیں انبیاء کے علاوہ کسی اور پہ وہی نازل نہیں ہوتی، انبیاء کے علاوہ کسی پہ وہی نازل نہیں ہوتی، تو جناب موسیٰ کی والدہ نبی نہیں تھی، جناب موسیٰ کی والدہ نبی نہیں تھی، ان پہ وہی آ رہی تھی، اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے وہی نازل کی۔ اسی طرح جناب مریم سے متعلق بھی ہے، یہاں پہ ایک روک کے اور بات پیش کر دوں۔ دوسرا ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب سرور کائنات پہ وہی آئی تو کیونکہ بہت بڑی کتاب میں ہے اور اللہ کی قرآن کے بعد وہ بہت بڑی کتاب ہے تو ماننا پڑے گا کہ رسول خدا نے معاذ اللہ پہلی وہی آنے پہ گھبراہٹ کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو باہر سے گرانے کی کوشش کی اور وہاں پہ پورا باپ بنایا کہ معاذ اللہ انہوں نے کچھ کوشش کی، لیکن جناب جبرائیل نے انہیں روک لیا کہ نہیں آپ نبی ہیں، یہ وہی آ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی جناب موسیٰ کی ماں پہ وہی آئی، نہ انہوں نے اپنے آپ کو دریا میں گرانے کی کوشش کی، نہ خودکشی کی کوشش کی، نہ گھبرائیں، کسی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے حکم پہ عمل کیا۔ اللہ نے کہا انہیں تابوت میں رکھو اور پانیل میں بہا دو، تو اب جناب موسیٰ کی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں ماں ہوں میرا دل نہیں مانتا، کہ پروردگارہ میرا دل مانے نہ مانے تیرا حکم ہے، تابوت میں رکھا جناب موسیٰ کو بہا دیا۔ تو یہ گزشتہ آیات، اب وہاں پہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کی جب والدہ نے تابوت میں رکھے جناب موسیٰ کو بہا دیا، تو اب یہاں جناب موسیٰ کی جو بہن تھی ان کا نام تھا کلثوم، تو کلثوم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت کلثوم نے دیکھا کہ میری ماں تڑپ رہی ہے، بہا تو دیا اللہ کا حکم ہے، لیکن ماں کی ایک حیثیت تھی کہ یہ جو نیل ہے اس میں اتنے مگرمچھ ہیں، اتنے جانور ہیں کہ تابوت ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ماں کو دیکھا تو کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں تابوت کے ساتھ ساتھ جاؤں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وقالت لأختہ، وہ ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا، اسی ہے اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ اب وہ ماں کی محبت ممتا کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ تم خاتون ہو کوئی بات نہیں لڑکی ہو، لیکن پیچھے پیچھے جاؤ کہ دیکھو موسیٰ جا کہاں رہا۔ تو اب جناب موسیٰ کی بہن سے متعلق اللہ ارشاد فرما رہا ہے فبصرت، وہ دیکھتی رہے کہ تابوت کہاں جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ تیزی سے بھاگتی رہے، کیونکہ نیل کا نشان زیادہ تھا، تیز دریا تھا، تو دیکھا بہتے ہوئے تو وہ تیز ساتھ ساتھ دوڑ رہی۔ انجنب، وہ کنارے کنارے سے اس طرح سے جا رہی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں تابوت کو دیکھ رہی ہوں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کہتا ہے اور وہ جو فرعونی تھے کسی کو شعور ہی نہیں آیا کہ یہ اس تابوت کے ساتھ آ رہی ہے۔ دیکھو حجاب آ رہا، کئی مرتبہ فرعونیوں کی آنکھوں پہ اللہ پردے ڈال دیتا ہے، وہ کسی بھی دور کے فرعونی ہو، کسی بھی دور کے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں، انہیں اللہ والے نظر نہیں آتے، اور وہ جو ساتھ میں اگر مستورات بھی ہوں تو وہ انہیں بھی پہچان نہیں پاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بچی ہے، یہ خاتون ہے، یہ قیدی ہے، یہ بزرگ ہے۔ عزیزان گرامی اللہ کہتا ہے میں اپنے بڑے بڑے کام بیویوں سے لے لیتا ہوں، بیویوں سے اللہ کام لے لیتا ہوں۔ تو اب دیکھنے کے اندر تو ایک بچی ہے جناب کلثوم، لیکن انہی نے جا کے جناب موسیٰ کی والدہ کو خبر دی کہ نہیں موسیٰ خیریت سے ہے، موسیٰ۔ اب کیا ہوا، دیکھا جناب کلثوم نے کہ اتنے میں تابوت جو ہے وہ فرعون کے محل میں چلا گیا، تو تھوڑا سا گھبرائیں کہ وہاں پہ ابھی میری ماں سے اللہ نے وعدہ کیا ان سرات ہوئے ہم آپ پر پلٹا دیں گے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اور ہم کیا کریں گے، اور اسی موسیٰ کو ہم نے انبیاء میں سے بنا دیا، وجعلناہ من المرسلین، اس کو ہم نے رسولوں میں بنا دیا۔
یہ مرسلین میں سے ہے, یہ رسول بن کے واپس آئے گا. توجہ ہو, یہ موسیٰ کی ماں ہم آپ کے پاس پلٹا دیں گے, آپ ہی کے پاس آئے گا, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب جناب کلثوم دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی کا تابوت تو چلا گیا فرعون کے دربار کے اندر. ایک مرتبہ جیسے ہی اندر کیا تو وہاں پہ کچھ خواتین موجود تھیں, پانی آ رہا تھا. پرانے زمانے کے اندر یہ جس طرح سے آج کل سسٹم میں ویسا نہیں تھا, اس لیے لوگ دریاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر بناتے تھے. وہاں پہ محل تھا, پانی کیا. وہاں پہ ایک بیوی ہے جن کے ساتھ بہت سی کنیزیں ہیں, نام ہے آسیہ. انہوں نے آتا دیکھا کہ تابوت کھولو, یہ تابوت کیسا ہے؟ تو کسی کنیز نے ایک مرتبہ تابوت کھولا, کہا اس میں بچہ ہے, کہا آپ قریب لے کے آؤ. جیسے دیکھا جناب آسیہ بزرگ تھی, جو لاملت تھی, جن کی اولاد نہیں ہوئی تھی, بس دیکھنا تھا اور جناب موسیٰ کی عاشق ہو گئے. کہا یہ میرا ہی بچہ ہے, اب تک اولاد نہیں تھی, شاید اللہ نے اسی بچے کے لیے مجھے رکھا تھا. اب پتہ چلا اگر فرعون کے دربار میں کافر کے, مشرک کے, خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے دربار میں اللہ نے کسی نبی کو بھی پالنا ہو تو مومنہ کو پہلے بھیج دیتا ہے. کافروں کی آغوش میں نبی نہیں پروان چڑھتے. کافروں کی آغوش میں کبھی اللہ کے مرسلین نہیں پروان چڑھتے. کیا ہوا فوراً جناب موسیٰ, جناب آسیہ کے ذہن میں کیا آیا؟ بچہ یہ ہماری قرۃ عین اللہ, یعنی فوراً جناب آسیہ نے فوراً کس سے کہا؟ فرعون سے. کہا یہ بڑھاپے میں میری تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا, ہمارے اولاد نہیں, بچہ ہم لے لیتے ہیں. تو اب کیا کیا کہ فوراً جناب آسیہ نے فوراً بلایا, کبھی کسی مرضعہ کو, دائی کو لے کے آؤ, اس بچے کو دودھ پلائے, بچہ بھوکا. وحرمنا علیہ المراضع, اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر, اور جتنی بھی مرضعہ یعنی جو ویٹنرسز تھیں جو دودھ پلانے والی تھی نا, ہم نے سب کو موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا. سب کو موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا. جناب موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا. اتنے سے جناب موسیٰ اللہ اس وقت حرام قرار دے تو وہ مان لے, اور پیغمبر 40 سال کے پھر بھی نہ پتا ہو حرام کیا ہے. قرآن ہے بھائی, ہم نے جتنی بھی دودھ پلانے والی تھی ہم نے سب کو حرام قرار دے دیا. جناب موسیٰ کہتے تھے دودھ نہیں پی, روتے رہتے تھے, کبھی کیا بات ہے بچہ دودھ بھی نہیں پی رہا. تو جناب آسیہ نے کہا بھی کیا کروں, گود بھی لے لیا, پورے بنی اسرائیل سے میں اتنی دائیاں بھی لے کے آ گئی. تو جناب کلثوم بولی, کہا مجھے پتا ہے ایک ایسا گھر, میں ایک اہل بیت کو جانتی ہوں کہ جن کا یہ دودھ پی لے گا. کہا جاؤ بیٹی فوراً بلا کے لے کے آؤ. اب جناب کلثوم واپس آئے, کہا اماں فرعون کے دربار پہنچ کے, کہا کیا؟ کہا نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, آسیہ نے گود لے لیا, تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا, آپ ہی کو میں دودھ پلانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں. اب جیسی جناب موسیٰ کی والدہ پہنچی نا, تو اب ماں کا دل جیسی آغوش میں لیا, کہ اس کی تیری ماں تیرے پہ قربان. اور تو محنت ہوتی ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہمارے یہاں بھی کلچر ایسا ہی ہے, جیسے عربوں کا رہا ہوگا, مصریوں کا رہا ہوگا, وہ بنی اسرائیل کا, کہ تیری ماں تیرے پہ قربان. جناب آسیہ نے کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی ماں اس پہ قربان. اب پتہ چلا تقیہ قرآن میں بھی ہے. کوشش کر رہا ہوں, نئے موضوع کو لیا ہے, وقت بھی قلیل ہے. فوراً وہاں جناب موسیٰ کی والدہ نے تیری ماں تیرے پہ قربان. کیا کہہ رہی ہے؟ کہ اس کی ماں اس پہ قربان. یہ بتا رہا ہے کہ تقیہ دین کا جز ہے, انبیاء کی ماؤں نے بھی تقیہ کیا ہے. فوراً جناب اللہ نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا, ہم نے پلٹا دیا. اعلان گرامی وہاں جناب موسیٰ کی بہن نے کردار کیا. ایک بہن تھی, تاریخ میں بہت سی بہنیں, کچھ لوگ پہنچ گئے, تاریخ میں بہت سی بہنیں ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا بھائیوں کو بچانے میں. بھائی جناب کلثوم نبی نہیں تھی, نہ جناب کلثوم نبی تھی, نہ رسول تھی, نہ امام تھی, لیکن ایک نبی اور رسول کے بچانے میں انہوں نے کردار ادا کیا. تھوڑا سی توجہ کیجیے گا. بہت سی اور بہنیں ہیں تاریخ میں, اللہ نے مثالی بہت سی کردار پیش کیے, بیویوں کو پیش کیا. تو اللہ نے جناب مریم کو مثالی ماں بنا لی, مثالی بیٹی بنایا.
لیکن زوجیت میں اناج ہے، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تو اللہ نے کہا نہیں پھر میں ایک اور بیوی کو بھیجوں گا جو فخر مریم ہوگی، وہ مثالی بیٹی ہوگی، رحمت للعالمین کے گھر جائے تو ان کی رحمت کہلائے، مثالی زوجہ ہوگی، کل ایمان کی زوجہ بنے تو جس ایمان کہلائے، مثالی ماں ہوگی، جوانان جنت کے سرداروں کی ماں بنے تو جوانان جنت کے سرداروں کی جنت اس کے قدموں تلے ہوگی، مثالی بہن بھی ہوگی۔ لیکن 3 بھائی ہوئے بیوی کے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے، تو اب بیوی ثابت نہیں کر پائیں کہ میں ہوں مثالی بہن ہوں، لیکن مثالی کردار کیسے ثابت کروں؟ بھائی تو انتقال کر گئے، تو اب آپ نے تربیت کی ایک ایسی بیٹی کی یہ ثابت کرے گی اگر میری ماں کے بھائی بڑے ہوتے تو میری ماں کا کردار کیا ہوتا، اسی لیے جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا، زہرا بن گئی اگر میری ماں جو کردار ادا کرتی بھائیوں کے ساتھ وہ کردار میں ادا کر کے بتاؤں، میری ماں نے میری تربیت کی، میری ماں نے مجھے اس طرح سے پروان چڑھایا کہ میں وہ تاریخی کردار پیش کروں گی کہ انبیاء کلثوم ہو یا کوئی اور بیوی ہو وہ مجھے سلام کر کے بتائیں کہ مثالی بہن ہو تو زینب کبریٰ جیسی، ہم صرف امام حسن حسین علیہ السلام کے لیے نہیں، سارے بھائیوں کے بیوی کے 18 بھائی، یعنی اختلاف 14 18 17 19 سب لکھے، مجھے بہرحال مشہور جو میں اس کو پیش کر رہا ہوں لیکن سارے بھائیوں کے لیے مثالی بہن جناب زینب، مثالی بہن، یہاں تک کہ حضرت عباس علیہ السلام، اگر حضرت عباس مثالی بھائی تو جناب زینب مثالی بہن، روز قیامت جناب یوسف بھی کہتے نظر آئیں گے پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا ایک عباس ہی دے دیتا۔ یہ کردار حضرت عباس علیہ السلام کا، وہ کردار جناب زینب کبریٰ، تو تاریخ میں بہت سی بہنیں وقت ہے نہیں دیتا مجھے بتا دیں میں کیونکہ گھڑی سے دیکھ رہا ہوں، اچھی بات ہے قبلہ، کوئی بات وہ کہہ رہے ہیں 15 منٹ برائے عظمت جناب سید سلام علیہ بلند ترین صلوات، مثالی بہنوں کو پیش کر رہا ہوں تو سب سے جو مثالی کردار ادا کیا وہ حضرت زینب کبریٰ، جو کہا جاتا ہے ایگزامپلری کردار، رول ماڈل، جو کسی کے لیے رول ماڈل بنے، جو اسوہ بنے، کہ کوئی مثال دی جائے۔ عزیزان گرامی صرف یہ مورخین نے بعد میں نہیں لکھا بلکہ بی بی کے آنے پہ سرور کائنات نے بھی یہی فرمایا، کہاں جب سوال کیا کہ یہ علی ماذا سمیتا، آپ نے کیا نام رکھا اس بچی کا؟ کہا یا رسول اللہ کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ نے سبقت لی، جو آپ نام رکھ دیں گے وہی نام ہوگا، حسن کا نام آپ نے رکھا، حسین کا نام آپ نے رکھا، تو اس بی بی کا نام بھی آپ ہی رکھیں گے جو آپ نام رکھ دیں گے۔ تو کہا پھر میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں رکھوں، میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا، جو وہ فیصلہ کرے گا وہی نام ہوگا۔ جو اللہ فیصلہ کرے گا وہی نام ہوگا۔ پروردگارہ تیرا فیصلہ کیا، اس بچی کا نام کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ ہذہ زین اب، یہ اپنے بابا کی بھی زینت ہے۔ اور فوراً جناب جبرائیل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ وہی زینب جو کربلا میں بھائی کے ساتھ جائے، سرور کائنات نے اس وقت فوراً جناب زینب کبریٰ کے مصائب بتائے کہ ساتھ جائیں گی اور کیا کچھ ہوگا، تو سب رونے لگے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، میں مصائب پہ نہیں آیا۔ تو عزیزان گرامی وہیں سے مثال رسول خدا نے کہہ دیا مثالی بہن یہ ہے، یہ بھائی کا ساتھ دے گی۔ عزیزان گرامی اب یہ نہیں ہے کہ یعنی شوہر جب تک کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو جاتی تو باپ اس کا ولی، غور سے سنیے گا، ولی کون ہے؟ باپ، اور جب شادی ہو جائے تو ولی کون ہے؟ شوہر۔ توجہ ہو، حکم شریعت یہ ہے کہ پھر شوہر ولی ہے، جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب ولی کون ہے؟ بیٹا۔ توجہ، تو بیٹا عزیزان گرامی، تو ولی کون ہے؟ شوہر، بیٹے یعنی شوہر۔ جناب زینب کے ولی کون ہے؟ شوہر۔
کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھائی کی وجہ سے جا رہی ہے، نہیں، امام وقت کی وجہ سے جا رہی ہے۔ نہیں پہنچا؟ ہاں، امام وقت ہی ان کے بھائی ہیں۔ بھائی بیوی نے اپنے بھائی پہ بیٹے قربان نہیں کیے، امام وقت پہ بیٹے قربان کیے۔ اگر بھائی پہ بیٹے قربان کیے ہوتے تو ہمارے لیے مثال نہ ہوتی۔ بی بی ہماری بیویوں کے لیے مثال ہے کہ میں نے امام وقت پہ بیٹے قربان کر دیا، اگر وقت آئے تو گریز نہ کرنا، بیٹے بھیج دینا۔ جناب زینب کبریٰ نے جو کردار ادا، اب یہ کون ہے؟ یہ امام ہے اور میرے بھائی بھی ہیں، تو بھائی کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے، اس رتبے کی وجہ سے، اس عظمت کی وجہ سے، اس مقام کی وجہ سے نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ بات پہنچ گئی؟ اب ولی چاہے شوہر ہو، اجازت لے کے جاؤں گی، اسی لیے عقد میں شرط رکھ دوں گی۔ بابا جان میری شرط رکھ دیجیے کہ جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا تو میں ساتھ جاؤں گی۔ شوہر کی اجازت واجب ہے، لیکن میں شرط رکھ رہی ہوں کہ جب یہ حسین جائیں گے تو میں ساتھ جاؤں گی۔ تو جانے کی راہ میں کیا ہوا؟ جیسے ہی کربلا کی جانے کی نوبت آئی تو جناب زینب کبریٰ نے دوبارہ سوال کیا، عبداللہ یاد ہے میں نے اب کے وقت اپنے نکاح کے وقت شرط رکھی تھی جب میرا بھائی کربلا جائے گا تو میں ساتھ جاؤں گی۔ کہا ہاں مجھے یاد، آپ کے بابا نے خود سے کہا کہ میری بیٹی کی شرط ہے۔ عبداللہ اجازت جب شرط رکھ دی تو اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے جناب عبداللہ قبول کر چکے ہیں۔ لیکن عظمت جناب زینب یہ ہے کہ پھر دوبارہ کہہ رہی اجازت ہے۔ اچھا جناب عبداللہ نے منع نہیں کیا، لیکن تھکے چھپے الفاظ میں کچھ اس طرح سے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو جناب زینب نے فوراً فرمایا میں کہہ چکی ہوں شرط رکھیے، لیکن اگر آپ منع کر دیں گے تو میں جاؤں گی نہیں۔ لیکن عبداللہ ایک بات یاد رکھیے گا، میں زندہ ہی نہیں رہوں گا، حسین کے بغیر جی نہیں سکتی، میری جان نکل جائے گی، کیونکہ میں زندہ ہی حسین کی خاطر، اور ہر روز دیکھنے آیا کروں گی، یہ بھی شرط رکھی تھی۔ جناب سید الشہداء کو ہر روز دیکھنے آؤں گی، اور جب شادی ہو گئی تھی نا اسی محلے میں تھی، کہنے میں محلہ موو نہیں کروں گی کہ میرا بھائی یہاں رہتا، پر ہر روز صرف ایک دیدار میرا ہو جائے حسین ابن علی کا، بس صرف دیکھتی تھی، بھائی کو دیکھ لیا، سلام کیا، چلی گئی۔ کھانا کھانے نہیں آئی ہوں میں شربت پینے نہیں، بس صرف ایک دیدار، میرا آب حیات حسین ابن علی کا دیدار، میری زندگی حسین ابن علی کے ساتھ۔ اعلان گرامی کیا ہوا؟ جناب عبداللہ سمجھ گئے کہ نہیں یہ واقعی نہیں جی سکیں گے، جتنی ہے اعلان گرامی انسان امام وقت سے اتنی محبت ہے، اتنا چاہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا اعلان گرامی؟ چلوں گا کہ میرے ساتھ آگے جہاں جناب سید الشہداء وہاں جناب زینب کو، اور وہ جنگ اس کو اگر حقیقی فتح ہوئی ہے وہ جناب زینب کبریٰ کی وجہ سے ہے۔ اتنی قربانیاں ہیں جناب زینب۔ اب یہاں پہ مثالی بہن، میں نے تو ابھی صرف 2 بہنیں پیش کی، اگر چلتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت سی بہنیں تھیں، میں نے ایک ہی بیٹھ کے سارا کا سارا دوسرا برحمت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور پیش کر دوں جملہ کہ تاریخ میں ایک اور مثالی بہن آپ کو مل جائیں جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا۔ میں ان کی طرف ابھی کیونکہ وہ مسائل کے سارے جملے ہیں ایک اور بہن پیش کروں، عمر ابن عبد الود کی بہن، مقتول ہے، حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا، تو اس کی بہن نے کہا رسول خدا سے کہ میں اپنے بھائی کا لاشا دیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا تو مرحب کے لیے بعد میں کہا، لیکن یہ عمر ابن عبد الود کی۔ تو ایک مرتبہ اس نے بھائی کو دیکھا، کہا کہ بھائی میں پوری زندگی تجھ پہ روتی کہ تجھ جیسا بھائی مارا گیا، تو شیر یعنی بہرحال بہادر تھا، لیکن اب نہیں رہوں گی کیونکہ تیرا قاتل بڑا غیرت مند ہے، تیرا قاتل بڑا غیور تھا، بہت غیرت مند۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر جنگ ہوتی تھی 2 افراد میں تو جنگ کرنے والا جو دوسرے کو شکست دے دیتا تھا نا تو اس کی قیمتی چیزیں لوٹ لیتا، اس کا بھائی خول مہنگا ہے، قیمتی ہے، سونے کا ہے، کسی بھی چیز کا وہ لے لیتا، زرہ قیمتی ہے تو اتار لیتا،
लिबास कीमती है तो उतार लेता था, अंगूठियां कीमती उतार लेता था। कहा तेरा कातिल बड़ा गयूर था, इतनी कीमती चीजें वो कुछ भी लेके नहीं गया। वो नहीं जानते कातिल कौन, लेकिन देख के भाई से अंदाजा हो गया कि कातिल बड़ा गयूर है। पूछा कातिल है कौन? का अली इब्न अबी तालिब। गैरत का बहकर अली इब्न अबी तालिब। अब समझ में आया कि ये बेटे गयूर इतने क्यों हैं, कि हजरत अब्बास में गैरत कहां से आई है। ये खून अली का असर। बेशक बेशक। अमीर अलैहिस्सलाम इतने गैरतमंद है कि नहीं किसी बहन ने आना, मैं ज़रा नहीं उतारूंगा, आप पहुंच रहे जाने की गैरत अलवी है। जाने की इसी तरह से तारीख में और भी बहनें मिलती हैं, तो तारीख में एक और बहन का तज़किरा कर दूं, बिस्मिल्लाह। हजरत फातिमा मासूमा, ये जिनकी मिसाल दी जाती है कि सारे बहन भाइयों को वो लेके चली। ईरान में उनके सारे भाई बहनें मारे गए, या मारे गए या कुछ बहनें जिंदा रही जो कि बाद में इंतकाल करके साथ बहनें, लेकिन उनकी बहनों को भी शहीद कर दिया, भाइयों को भी शहीद किया काबा के मकाम पे और इस्फहान के करीब और कुम से नजदीक। क्यों? ये बनी अब्बास ने मारा कि भाई ये सब सवार इमाम रज़ा से मिलने के लिए वो आई, हमारा भाई चला गया खुरासान, मुझे भाई से मिलना, हमारा भाई खुरासान में, हम मदीने में सुकून से बैठे रहेंगे। वो भी जानती है कि भाई कह के क्या गया, इमाम रज़ा क्या फरमा के गए। जैसे हमारे जब मौला अली गए थे कूफे, तो कह के गए थे हमें मदीने वापस नहीं आना, मुझे वहीं शहीद कर दिया जाए। जैसे मौला हुसैन जब करबला गए तो कह गए थे हमें मदीने वापस नहीं आ सकता, मुझे वहीं शहीद कर दिया जाए। वैसे इमाम रज़ा ने फरमाया जैसे वो मेरे दो अजदाद फिर नहीं आ सके तो मैं भी बता के जा रहा हूँ मैं वापस नहीं आऊंगा। जैसे मेरे बाबा मारे गए काज़मैन में जहर दे दिया गया, मुझे भी जहर दे दिया गया। ये जिसने दावत दी है ना वली है कौन आएगा, ये मेरा खैर खा नहीं है, मुझे चाहने वाला नहीं, ये मेरा कातिल है, ये मेरा दुश्मन है। अब जनाब मासूमा के जहनों में क्या, भाई चले गए, तड़प एक बहन की। और यहाँ तक इमाम रज़ा हमसे मुतालिब फरमाते हैं कि आप अपने घर के सहन में हमेशा मदीने में रहें। पूछा मौला क्यों, क्या बात है? कहा तुम जानते नहीं मेरी 19 बहनें, ये 19 बहनें, और मेरे बाबा घर में, और मेरे बाबा ये फरमाते थे मेरी बहनों का कोई कुफ्र नहीं। आपने ये सुना, मेरी बहनों का कोई कुफ्र नहीं, इसलिए मेरी बहनों की शादी हुई, इसलिए मैं उनकी हिफाजत के लिए हाय। गैरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, गैरत इमाम बहनों को बहुत मोहब्बत थी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, और सब बहनों में वो कहते हैं जो मकाम 200 के करीब 180 से ज्यादा इमाम ज़ादे यानी आइम्मा के बेटे बेटियां उम्मे दफन, सबसे ज्यादा इमाम ज़ादे कहाँ हैं? सबसे ज्यादा। लेकिन तमाम उलमा मुत्तफिक है कि जो मकाम हजरत मासूमा कुम का है वो किसी का नहीं, ना किसी इमाम के बेटे का ना बेटी का। हजरत ज़ैनब के बाद, हजरत अब्बास के बाद, हजरत अली अकबर के बाद, यानी इन हस्तियों के बाद, जो बड़ी हस्तियां हैं, इनके बाद जो सबसे ज्यादा मकाम है आइम्मा अलैहिस्सलाम के किसी भी बेटे या बेटी से ज्यादा मकाम जनाब हजरत बीबी मासूमा, हजरत अली अलैहिस्सलाम के भी, यानी जनाब जनाब अब्बास को रहने दें तो बाकी सबसे अच्छा हजरत मासूमा। क्यों? क्योंकि ऐसी अहादीस है उनसे मुताल्लिक छठे इमाम की, सातवें इमाम की, आठवें और नवें इमाम, इतनी ज्यादा हदीस। छठे इमाम फरमाते हैं सद्दुल फनो, मेरी एक नस्ल से मेरी एक पोती कौम में दफन होगी, मन ज़ारा वजबत लहु जन्नत, जो उसकी ज़ियारत करेगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। दुश्मनों पे लानत। बस अभी आधा घंटा हुआ, ये जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं देख रहे हैं मैं उसी तरह से चलूंगा। तो हजरत मासूमा को कि उन्होंने भाई के साथ उस मोहब्बत का इजहार किया। यहाँ तक मिलता है कि एक मर्तबा कुछ लोग शिया इराक से आए मदीने इमाम मूसा काज़िम से मिलने के लिए, और उन्होंने कहा कि भी हमें कुछ सवालात करने। तो खादिमा ने कहा मौला तो घर नहीं है, का कोई उनकी जगह है, का बेटे भी घर नहीं है, उनकी बेटी है, उनसे पूछ लेते। हजरत फातिमा मासूमा से कहा कभी भी कुछ लोग आए कहते सवाल करने आपके बाबा से, क्या उनसे कहो कि सवाल लिख के मुझे दे दो। बीबी ने लिखे वो सवाल लिए, सारे सवालों के जवाब लिखे, तहरीर की हो।
وہ افراد جو کہتے ہیں بیٹیوں کو نہ پڑھاؤ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بھائی بیویاں پڑھنا لکھنا جانتی تھی تبھی تو لکھ رہی تھی. بیوی نے سارے جواب تحریر کے کا جاؤ ان سے کہو کہ میں نے جواب لکھ دیا، واپس چلے گئے. جب جانے لگے عراق کو راستے میں دیکھا امام موسی بن جعفر علیہ السلام. باب الحوائج کو آتا دیکھا، سلام کیا، کہا مولا ہم آپ کے گھر گئے تھے سوالات لے کے، آپ کی بیٹی نے جواب تحریر کی ہے، تحریر دکھاؤ. مولا نے تحریر لی، چومی، آنکھوں سے لگا، کہا فدا اس کا باپ اس پہ قربان. یہ جملہ بہت عجیب و غریب جملہ، کہا اس کا باپ اس پہ قربان. کہا کہ مولا کیوں؟ کہا جو میں لکھتا وہی میری بیٹی نے لکھا، جو امامت کی سوچ تھی وہ میری بیٹی نے لکھا. عصمت شہزادی معصومہ صلوات یہ عظمت ہے حضرت معصومہ کی. اور یہ بہنوں کی محبت کو پیش کر رہا ہوں کہ آج ایک ایسے مرحوم کی مجلس ہے کہ جن کے لیے کہا ان کے ولادت میں جو مجھے بتایا کہ بے انتہا فرما بردار تھے اپنے والدین، اپنے والد کی بہت زیادہ خدمت گزار ان کے والد میں شکار، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی اف تک نہیں کرتے تھے. ان کے والد جتنا مرضی ڈانٹے سمجھتے نہیں تھے، ڈانٹ کا خود پورے رات بات کا پاؤں دباتے رہتے. اللہ گرامی یہ پھر ایک بہن کو اس بھائی سے محبت، اور بعض اوقات جو ہے انسان پردیش میں ہو نا، اس کو بری خبر ملے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کا برداشت کرنا، پردیش میں صدمہ ہے. آئیں ذرا چند بہنوں کے جملے پیش کروں. تاریخ میں کچھ اور بہنیں بھی ہیں. ایک بہن ہے جن کا نام ہے صفیہ، ہم لوگ صفیہ کہتے ہیں، صفیہ. تو صفیہ نام ہے، اور کون ہے یہ؟ پھپھی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین، دونوں کی پھپھی. اچھا، دونوں بھتیجوں کو پھپھی سے بڑی محبت ہے. کچھ بھتیجوں کو پھپھیوں سے بڑی محبت ہے، جیسے مولانا سجاد علیہ السلام کا بھی ملتا ہے، انہیں اپنے پھپھیوں سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ. یہاں تک ملتا ہے کہ جب ان کے پھپھا وغیرہ آتے یا ان کے، تو وہ سب کو اپنی ابائیں بچھاتے. یہ امام ہے، کہا کہ یہ ہماری آبرو ہے، یہ ہماری ناموس ہے، یہ بیویاں ہماری عظمت ہیں، آپ ان کے لیے حلال فراہم کرتے ہیں، اس لیے آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. چلتے رہیں گے پتہ نہیں کہ ہمیں پھپھیوں سے محبت. اب وہاں تاریخ میں ایک اور بھائی بھی ملتا ہے، اس پھپھی کا بھی بھائی حضرت حمزہ. اچھا، بھائیوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. تو جناب عبداللہ منظور نظر کی سب، ان کی شہادت کے بعد جناب حمزہ سے بڑی محبت ان کے بڑے بھائیوں کو. جناب حمزہ ان کو شیر کہا، جناب امیر نے شیر کہا، اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر بلاغہ میں موجود ہے. دیکھیں شیر اللہ کے بہت ہیں، حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر، حضرت عباس بھی اللہ کے شیر، مولا عباس، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی اسد اللہ ہے، اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی بہت کہہ جانے. اور جناب حمزہ بہت دلیر، بہت شجاع اور رسول خدا سے بہت محبت کرتے تھے. تو بہنوں کو جناب حمزہ سے بڑی محبت. ابو عمارہ ان کی کنیت تھی. جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی احد کے میدان، آپ جانتے ہیں کہ معاویہ کی ماں نے مسلح کر دیا. مسلح عربی کا لفظ ہے. مسلح کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں رسول خدا نے جب پہلی جنگ کی نا، تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ اسلام میں مسلح حرام. مسلح کیا کرتے تھے عرب کہ جب اپنے دشمن کو مار لیتے تھے تو بعض اوقات وہ ان کے ناک کاٹتے تھے، ہونٹ کاٹتے تھے، کان کاٹتے تھے، اور ان کی انگلیاں وغیرہ کاٹتے تھے. پھر اپنی خواتین کو جا کے دیتے تھے کہ میں نے مار دیا اس بہادر کو. وہ بھی کیا کرتی تھی، اسے ہار بنا اور وہ گلے میں پہن لیا. تو جب ابو سفیان کی بیوی جب ہند آئی، اس نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کر دیا. اس نے آنکھیں تک نکالی، ناک کاٹا، ہونٹ کٹوائے وحشی سے، کان کاٹے. اچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں یہ برداشت نہیں، تڑپنے لگے، بہت زیادہ روئے اور اپنے چچا کو یاد کیا. اس کے بعد پھر ایک جملہ کہا کہ پروردگارا میرے چچا کا مسئلہ کر دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹی.
پھر سینہ چاک کرو، لعنت بے شمار. کہا کہ ان کا سینہ چاک کرو اور کلیجہ نکال کے، اور وہ کھانا چاہتی تھی. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو اتنا سخت کر دیا کہ وہ چبا نہ سکے، تاکہ مشرکہ کے جسم کا جزء نہ بنے حضرت حمزہ کو. تو اس نے اچھا ائمہ علیہ السلام نے جب لعنت کی ہے نا تو کہا وبنا آکلتی اکباد، اکباد جمع ہے کبد کی، کبد کہتے ہیں کلیجے کا، کلیجے چبانے والی کے لیے. لعنت بے شمار، بے شمار. ائمہ علیہ السلام تو رسول خدا کو کی نفرت تھی، اس سے یعنی بہت شدید نفرت تھی. یہاں تک حدیث ہے، اب یہ باہر ریکارڈ پہ جا رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فتح مکہ ہو جو بھی خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو امان ہے، لیکن 4 لوگ اگر غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے بھی ہوں تو انہیں مار دینا، ان کی توبہ قبول نہیں. بے شمار. 4 افراد ان کی توبہ قبول، نہیں. وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹے. تو کہا رسول خدا کون کون؟ تو ان میں آپ نے نام لیا ایک ہندا، بے شمار. کہا اس نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا. اور پھر بدکارہ تھی، اور یعنی اس کا کردار ایسا بیان نہیں کر سکتا، ممبر سے بیان نہیں کر سکتے، بچوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کس قسم کی عورت. اور بچے بھی اس کے کہ کوئی کسی کا پتہ نہیں تھا کہ کون کس کا کیا باپ ہے کون خدا گرامی. اور وہ حاکم بنے جنہوں نے پھر آل رسول کے گلے کاٹے. جناب امیر کا گلا کاٹا، امام حسن کا جگر پہ چھوڑے جو زہر دیے، امام حسن کا، امام حسین کا گلا کاٹا. یہ سارا کا سارا اس نسل نے سب کچھ کیا. تو اب کیا کیا ہندا نے؟ اس نے کہا کہ بھی کا سینہ چاک کر، سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا. جب کلیجہ نکال لیا تو اس وقت جب رسول خدا تشریف لائے نا تو آپ سے برداشت نہیں اور آپ ہوش کر گر گئے. جناب امیر نے سہارا دیا. تو اس وقت ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی پھپھی حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ مجھے بھائی کی لاشیں پہ. جناب رسول اکرم نے فرمایا کہ میری پھپھی سے کہہ دو کہ میں نے منع کیا ہے، بھائی کے لاشیں پہ نہیں. بتانا نہیں چاہ رہے کہ چچا کا مسئلہ حالت ایسی ہے کہ آپ دیکھ نہیں پائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے. تو جس نے جا کے روکا، کہا کہ بھی آپ کو رسول خدا نے منع کیا. تو جانتے جناب صفیہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میرے بھتیجے سے کہو یا رسول اللہ، کیا آپ ایک بہن کو بھائی کی لاشیں پہ آنے سے روکیں گے؟ رسول خدا سے یہ جملہ برداشت نہیں. تڑپنے لگے، رونے لگے کہ بہن کتنی محبت ہے بھائی سے. اگر دیکھ سکے رسول خدا نے اپنی ابا اتاری اور جناب حمزہ کی لاشیں پہ اٹھا اور چہرے کو ڈھانپ دیا، سینے کو ڈھانپا، ہاتھوں کو ڈھانپا، ابا اڑھائی، پورا جسم ڈھانپ دیا. جناب حمزہ بہت قد آور تھے. جب ابا اڑھائی نا تو پھر بھی ان کے پاؤں نظر آ رہے، پاؤں کی بھی اس ملمونہ نے انگلیاں کاٹ دی تھی. اور رسول خدا نے جانتے جب دیکھا تو کہا کہ یا علی، کہیں سے کچھ پتے لے آئیے، میں چچا کے پاؤں چھپا دوں تاکہ بہن نہ دیکھے، میری پھپھی نہ دیکھے، بہن نہ دیکھے بھائی کے ساتھ کیا. تو جناب امیر نے کھجور کا پتا دیا، جناب رسول خدا نے اس کو پاؤں دیا. کہا کہ یا علی اب اپنی ہماری پھپھی کو لے آئیے، وہ اپنے بھائی کے لاشیں پہ آئے. تو کہا کہ بس یہیں سے آپ بیٹھ کے گریا کر لیجیے. یہ نہیں بتایا مسئلہ ہو گیا، بتا نہیں رہے لیکن رو کر رہے. جناب صفیہ وہیں پہ گر گئی میدان احد میں اور رونے لگی، گریا کرنے لگی اور رو رو کے کہتی میرا شیر جیسا بھائی مارا گیا. بہن کر رہی، بہن سمجھتے ہیں. جناب زینب کبریٰ نے بیان کیا، ابھی میرے بھائی جو مسئلہ پڑھ رہے تھے وہ بہن سنا رہے تھے، یہ بہن ہے، یہ بہن ہوتے ہیں. تو بہنیں بھائیوں کی جناب سغرا کو جب پتہ چلا تو جناب اکبر کا بیان کیا، جناب زینب کبریٰ نے جناب عباس کا بیان کیا، جناب اکبر کا بیان کیا، مولا حسین کا بیان کیا. اب جناب صفیہ جو ہے نا بیان کرنے لگی، ہائے میرا شیر جیسا بھائی مارا گیا، بہنوں کی جو غیرت تھا وہ بھائی مارا گیا. رو رہی ہیں بہت زیادہ، رسول خدا کے بھی آنسو بہ رہے ہیں، کیوں پھپھی گریا کر رہی ہیں. جب وہ بیان کر رہی تھی تو جناب امیر اور رسول خدا دونوں رو رہے. مولا سجاد فرماتے ہیں رسول خدا کی پوری زندگی میں حضرت حمزہ سے زیادہ غمگین دن نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ چچا کا غسلہ کر دیا گیا، میوٹیلیٹ کیا گیا. تو اب کیا کیا؟ جناب صفیہ بیان کرتے کرتے زمین پہ بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے ابا ہٹا کے کہا بھائی کو چوم لو، بہنیں چومتی ہیں نا. ایک مرتبہ جناب صفیہ نے نا چہرے سے ابا کو ہٹایا کہ میں اپنے بھائی کا بوسہ دے دوں. چومنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تو دیکھا میرے بھائی کا مسئلہ کر دوں. بلند آواز سے روکے کہا میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا. یہ کہا رغش کر بے ہوش ہو کے گئے. جیسے ہی بے ہوش ہوئی تو رسول خدا آگے بڑھے، اپنی پھپھی کا دایاں بازو پکڑا اور جناب امیر نے بایاں بازو پکڑا. دونوں نے پھپھی کو زمین سے اٹھایا، سہارا دیا اور کہا مدینے واپس لے چلے.
تو دو بھتیجوں نے سہارا دیا جناب صفیہ کو. جب انہوں نے بھائی کا لاشا دیکھا نا کہ اتنا زیادہ زخمی ہے, میرا بھائی مسلح ہو گیا, تو برداشت نہیں کر سکی, تو بھتیجے سہارا دے جناب صفیہ کو مدینے لے آئے. اب ایک اور بہن بھائی کے لاشے میں آئے, مدینے میں نہیں کربلا میں آئے. جب وہ بھائی کے لاشے میں آئے تو ایک اور بھتیجا کھڑا ہے, لیکن اس کے گلے میں زور, ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں. ایک مرتبہ تڑپنے لگی جناب زینب کبریٰ, جیسے جناب صفیہ تڑپ رہی تھی نا, دو بھتیجے سہارا دے کے لائے, ویسے جناب زینب تڑپنے لگی. جانتے جناب زینب نے تڑپ سے کیا کیا؟ مدینے کا رخ کیا, کہا واہ محمد, رسول خدا کو یاد کیا, کہا واہ محمد, پھر کہا واہ علی. بہت روز تڑپنے لگی. پھر ایک مرتبہ کہا یا جدا ہے میرے نانا صلی اللہ علیہ ملک السما, نانا ملائکہ آئے تھے آپ کے جنازے میں, ہذا حسین مرمل بالجنہ, نانا ذرا آگے دیکھیے حسین کی کیا حالت ہے. بھئی آج ایک بہن نے مجلس رکھی ہے, سارے دنیا سے لوگ آ گئے, سب لوگ آ گئے کہ ہم نسخہ دیں گے, ہم تاریخ پیش کریں گے. سوال کروں, ایک بھائی نے اپنے برادر نسبتی کے لیے ایک بہنوئی نے مجلس رکھی ہے, میں اہتمام کروں, سب لوگ کیا کریں گے؟ اگر خواتین آئی ہوں گی تو مرحوم کی بہن کو پرسا دیں گی, اور یہاں سب برادر نسبتی کو گلے لگائیں گے. لیکن دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا, باپ مارا جائے, بیٹے کے گلے میں لوگ پہنا دیا جائے, بیٹیوں کو کماتے جائے. بس بھائی کوئی بے وقوف نہ کرے, 4 سے 5 منٹ سے وقت میرے ساتھ چلیے گا. اب تاریخ میں ایک اور بہن کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, نام ہے فاطمہ صغریٰ. علامہ محمد باقر مجلسی کے داماد ہیں عبداللہ سید نعمت اللہ جزائری, ان کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ. تو انہوں نے جلد نمبر 3 میں جملہ لکھا کہ جناب فاطمہ صغریٰ نے خط لکھا مولا حسین کو. خط لکھا, نہ جانے کیا لکھا, جانتے ہیں کب خط پہنچا؟ قاصد سے کہا میرا خط میرے بابا تک پہنچا. اچھا, قاصد نے پوچھا ایک بچی ہے کہ آپ کے بابا کی نشانی کیا ہے؟ کہا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں, میرے بابا بہت پرنور انسان, چہرے پہ بہت نور ہے. جب میرے بابا بیٹھے ہوں گے نا تو ایک میرے چچا ہے, نام ہے عباس, وہ میرے بابا کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے, دائیں طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہو. میرے بابا بہت خوبصورت ہے, میرے چچا بھی بہت خوبصورت ہے, میرا بھائی علی اکبر بھی بہت خوبصورت ہے. قاسم نے کہا اچھا یہ آپ کے بابا کی نشانی, کہا کہ میرے چچا بہت خوبصورت ہے. قاسم کربلا پہنچ گیا. عبداللہ سے نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں جب قاصد پہنچا نا کربلا میں, تو پہنچنے کے بعد اس نے سوال کیا کوئی سرزمین پہ حسین بھی ہے؟ تو ایک یزیدی آدمی نے کہا وہ جو سامنے لاشے پہ بیٹھا رو رہا اسی کا نام حسین ہے. میر انیس نے اس مقام پہ ایک جملہ کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام حسین, یہ تو نے جب قاسد نے پوچھا نا, قاسد نے پوچھا کہ کیا آپ حسین, تو یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین, یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین, بس روک کے کہہ دیا کہ ہاں میں حسین ہوں. بھائی امام حسین یہ نہیں کہہ سکے شہ مشرقین میں ہی ہوں, کائنات کا مالک میں ہی ہوں, لیکن آپ نے وہ نشانیاں نہیں ہیں جو آپ نے بیٹی نے بتائی تھی. کیا بتایا تھا میری بیٹی نے؟ کہا دائیں طرف میرے چچا بھائی. اب جانتے ہیں کیا کیا مولا حسین نے؟ کہا یہ جو سامنے لاشا پڑا ہے یہ علی اکبر. نے کہا میں نے آپ جیسا غریب مظلوم آدمی دیکھا, دنیا میں بڑے بڑے میں نے مظلوم دیکھے. اس نے کہا کہ بیٹی نے خط لکھا تھا, مولا نے خط پڑھا, مولا کے آنسو بہتے. آپ جانتے ہیں نا جب کوئی خط لکھتا ہے تو قاصد سے کہتا ہے جواب بھی لانا, اور قاصد سے کہتا ہے میرا جواب بھی لانا. اب قاصد نے کیا کیا, اس نے پہلا سوال کیا, کہا جواب کیا ہے آپ کی بیٹی؟ جانتے ہیں مولا نے کیا جواب دیا؟ سید نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں, عبداللہ سید نعمت اللہ جزائری,
کہتے ہیں مولا حسین نے جناب صغرا کا خط جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھ دیا. خط کو جیسے سینے پہ رکھا ایک مرتبہ لاشا تڑپا, سینے سے خون بننے لگا, خط سرخ ہو گیا. اب مولا حسین نے کہا یہ خط اسے لوٹا دینا جواب مل جائے. کیسی کیسی دنیا میں بہنیں گزری ہیں. آج ایک بہن بہت تڑپ رہی ہوگی, آج میرے بھائی کی پہلی برسی ہے, لیکن ہم بہن کو دلاسا دیتے آپ کے گھر میں اتنے لوگ قرصہ دینے آئے, لیکن ہائے امام حسین بہنوں کو قیدی بنا لیا گیا. ہائے علی اکبر بہن کو بھائی کی شہادت کی خبر ملی. بس یہ عجیب و غریب کیسے بن گئی کہ ہم بہت اچھا عجیب و غریب بنا ہے کہ جی کر رہا پڑھتا رہوں. بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں. تاریخ میں بڑی بڑی بہنیں ہیں, میرے بھائیوں کی شہادت کی خبر ملی. ایک آخری جملہ پیش کر دوں. ایک بہن آئی ہے شام سے قید سے رہائی پر, چہلوں کا دن ہے, ابھی ابھی کربلا پہنچی ہیں. جانتے کیا کہہ رہی ہیں؟ آواز دے کے کہہ رہی ہیں اے میرے بھائی حسین مجھے بلا لیجیے, میں شام سے بھوکے آئی ہوں. کسی نے سوال کیا سجاد میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا, میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا. آخری جملے سن لیجیے. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ آئیے میں آپ کو اپنے بابا کی قبر دکھا دوں. مولا نے اشارہ کیا پھوپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر. ساری بیویاں قبر مطہر پہ گر گئی. جانتے جناب زینب نے کیا فرمایا؟ بس ایک جملہ کہا بھیا جب میں پہلے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے بھیا مجھے گلے لگا, بھیا ہم لٹ کے آئے ہیں, ہمارے بچے مارے گئے. ابھی بھی بیان کرنے لگے. مولا سجاد نے دیکھا کہ میں نے نہ روکا کوئی بیوی روتے روتے مر جائے, تو مولا نے اپنی پھوپھی کا بازو پکڑا. آخری جملہ سنیے. پھوپھی کا بازو پکڑا, کہا پھوپھی اماں بس کیجیے, بیویوں کو روک دیجیے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیویوں بس کر. جب سب بیویاں روتے روتے چپ ہو گئی, امام حسین کی قبر مطہر سے اٹھی, تو جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر. ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئی. علی اکبر ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر. مولا سجاد نے پھر روکا, کہا پھوپھی اماں بس کی. سب کو روکا, پوچھا بیٹا یہ جنگ شہداء میں کون کون؟ مولا نے کہا یہاں میرے چچا جعفر, یہاں میرے چچا عبداللہ, یہاں میرے چچا عمران, سب کے نام بتانا شروع کیا. کہا یہاں میرا بھائی قاسم, یہاں میرا بھائی عبداللہ, سب کے نام بتا رہے. اب جناب زینب سرحانی بیٹا سجاد آپ نے سب کے نام بتا دیے, میرے بھیا عباس کا نام نہیں بتایا. پھوپھی اماں میرے چچا عباس کی قبر فرات کے کنارے شہداء میں. اب جب جناب زینب چلی نا مولا سجاد کے پیچھے, تو آگے مولا سجاد نے کہا کہ میں نے چلو چچا کی قبر, آگے مولا سجاد پیچھے جناب زینب, سب بیویاں جناب زینب کے پیچھے. کچھ دور گئی جناب زینب, بیوی نے ہاتھ پھیلا کے بیویوں کا راستہ روکا. کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا کو, بتا دینا ہمیں کوفے شام کے بازاروں میں لے گئے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے, بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے, لیکن بیویوں مت بتانا, میرے عباس کو مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. وسيعلم الذين أي منقلب. سید عمار احسن زیدی خدا اس جوان کی ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت پروردگار جناب زینب کے صدقے میں ان کی بہن کو صبر جمیل بڑا مشکل ہوتا ہے خصوصاً جوان پہ. آپ کو پتا ہے جناب
جناب ابراہیم جب نازل ہوئے جناب ابراہیم کی بات کہا کہ ابراہیم کوئی حسرت ہے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کا ایک حسرت یہاں بیٹیاں نہیں اللہ نے بیٹے بیٹی کی کیوں حسرت ہے وہ کہا کہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں اور بھائیوں کے جنازے کی زینت بہنیں بھائی مارا جاتا ہے نا تو بہنیں رو کے کہتی ہیں ہائے میرا بھائی ایسا بیٹی غریب کہتی ہے پروردگارا واسطہ ان بہنوں کا ایک اور بہن تھی جناب معصومہ جو جب تڑپ رہی تھی صرف کانوں میں آواز پڑی تھی کوئی بیوی رو رو کے کہہ رہی ہائے امام اللہ ہائے امام اللہ فوراً کہا بلا کے لاؤ یہ کیا کیا تھا کس امام رضا کو یاد کرتا بیوی آپ کیسی شیعہ ہیں شیعوں کے آٹھ امام مارے تھے بیوی پڑھنے لگے کہ بھائی میں آ تو گئی تھی مدینے سے لیکن آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی واسطہ ان تمام تاریخ کی بہنوں یہ مطلب بھائیوں کے لیے بڑی قربانی ہے اس بہن کو بھائی کے انتقال پہ صبر عنایت اس گھر کی برکت رحمت نعمت نازل سے پریشانی دور پروردگار جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ کورونا وائرس کا خاتمہ ہم سب کو ہمارے تمام مظلومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرمائے ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے پروردگار صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے بس میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ رو رہے ہیں ایک سوال کروں آپ سے آپ لوگوں نے صرف مسائل سنے آپ لوگوں نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے اب سمجھ میں آیا ان بہنوں نے دیکھا لاشیں پرواز ہوتے سروں کو نیزوں پہ بلند دیکھا پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر پروردگار جب واسطہ اپنے ذوالجلال کا جتنے مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ اجر الہی بے اولادوں کو اولاد عنایت اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح پر پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر مقروضوں کے قرضے ادا کر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين